لاہور کے پرانے محلے کی گلیوں میں ایک ایسی خاموش حویلی تھی جو برسوں سے بند پڑی تھی۔ لوگ اسے بیگم محل کے نام سے جانتے تھے اور ہر کوئی اس سے خوف کھاتا تھا۔ کہتے تھے رات کے اندھیرے میں وہاں کوئی سایہ حرکت کرتا ہے اور کبھی کبھی بانسری کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب سدرا وہاں منتقل ہوئی تو اسے ان قصوں پر یقین نہ آیا، مگر وہ صرف آغاز تھا۔ سدرا ایک کم گو مگر پرعزم لڑکی تھی۔ اردو ادب میں ماسٹرز کر رہی تھی اور اپنی مرحوم نانی کی وراثت کے طور پر یہ حویلی اسے ملی تھی۔ وہ تنہائی پسند تھی اور بیگم محل کا سنوٹا اسے راس آیا، مگر پہلے ہی ہفتے رات کو اس نے کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ آئینے میں اس نے اپنے پیچھے ایک سایہ دیکھا۔ وہ کوئی مرد تھا پر دھندلا، آنکھیں جیسے آگ سے بنی ہوں۔ زریاب، اس نے سنا۔ وہ چونک کر پلٹی مگر پیچھے کوئی نہ تھا۔ وہ کانپ اٹھی۔ اگلی رات وہی آواز مگر قریب تر۔ یہ صرف خوف نہ تھا، یہ کچھ اور تھا، جیسے کوئی اسے جانتا ہو۔ بیگم محل کے تہخانے میں ایک بند دروازہ تھا جس پر کسی پرانی زبان میں الفاظ نقش تھے۔ ایک دن وہ نیند میں چلتے ہوئے اس دروازے تک پہنچی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر اندھیرا، مٹی اور ایک دائرہ جس میں جلی ہوئی لکیر بنی تھی۔ اچانک دھواں سا اٹھا اور وہ سایہ سامنے آ گیا۔ زریاب، تم واپس آ گئی ہو۔ صدیوں بعد تم نے وعدہ نبھایا۔ وہ سدرا پیچھے ہٹی، اس کی سانس رکنے لگی۔ او میں زریاب نہیں ہوں، میں سدرا ہوں۔ تم کون ہو؟ سایہ خاموش رہا، پھر اس نے دھیرے سے کہا، میں شاوار ہوں، وہ جنو جس نے انسان سے محبت کی اور سزا میں اس حویلی میں قید ہو گیا۔ تم وہی ہو، تمہاری روح وہی ہے۔ سدرا کو لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روشنی کھینچ لی ہو۔ دن میں وہ نڈھال رہنے لگی، رات کو خوابوں میں وہ خود کو پرانی دنیا میں دیکھتی، ایک دوشیزہ کی صورت میں جو شاوار کو بانسری سنایا کرتی تھی۔ وہ ڈر گئی، مگر محبت دھیرے دھیرے دل میں اترنے لگی۔ یہ خوفناک تھا پر دلکش۔ وہ ہر رات شاوار سے بات کرتی، اس کے ماضی کی کہانیاں سنتی اور خود کو کھو دینے لگی۔ یونیورسٹی میں سدرا کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اس کی دوست سنا نے اس کے رویے میں تبدیلی دیکھی۔ ایک دن سنا نے بیگم محل آ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر سدرا جیسے کسی اور ہی زمانے کی باتیں کرنے لگی۔ آئینے میں خود کو ریحانہ زریاب کہنے لگی۔ سامنے آ کر کہا، میں تمہیں اس دنیا سے لے جانا چاہتا ہوں، جہاں وقت نہیں، جہاں عشق صرف روحوں میں سانس لیتا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ سدرا نے لرزتی آواز میں کہا، اگر میں نہ گئی۔ شاوار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میری قید ختم نہیں ہوگی اور تمہاری روح ہمیشہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گی۔ اس رات بیگم محل کی چھت لرزنے لگی، تہخانے سے شعلے بلند ہوئے۔ سدرا نے نانی کی ڈائری کھولی جس میں آخری سطر لکھی تھی، اگر زریاب واپس آئے تو شاوار کو معاف کر دینا، وہ صرف عشق کا قیدی ہے، جنون کا نہیں۔ سدرا نے تہخانے میں قدم رکھا، شاوار نے ہاتھ پھیلایا۔ سدرا نے آنکھیں بند کی اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آگ بجھ گئی، روشنی پھیل گئی، مگر سدرا کی آنکھیں دوبارہ کبھی نہ کھلیں۔ لوگ کہتے ہیں بیگم محل آج بھی آباد ہے، مگر وہاں اب صرف بانسری کی مدھم دائیں سنائی دیتی ہے، اور ایک لڑکی کی ہنسی جو وقت کے اس پار کسی جنو کے عشق میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ ختم شد۔